جی میرے عزیزو، پاسٹر وقار عظیم آج میں آپ سبوں خدمت میں حاضر ہوں اور میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ 7 صلیبی کلمات جو میرے اور آپ کے مسیحا نے جان کرنے کی حالت میں صلیب پر ادا کیے، اور وہ کلمات لائف آف کوڈ ہیں۔ اگر ہم ان کلمات پر عمل کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ ہم اس روئے زمین پر ایک شاندار اور ایک خوشگوار زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اور اکثر گڈ فرائیڈے کے دن مختلف بلکہ میکسیمم چرچز کے اندر گڈ فرائیڈے کی جو عبادت ہوتی ہے اس کے اندر جو 7 افراد ہوتے ہیں، کلیسیا کے ایلڈر ہیں، ڈیکن ہیں، اور بہت سے جو نوجوان ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ ان کلمات کو لیں، ان کی تیاری کریں اور تشریح پیش کریں کلیسیا کے سامنے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میں سب سے پہلے یہ بات کرنے کا مقصد جو ہے میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ بیسیکلی کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کہ آپ اس سے کمپیئر کریں کہ میں نے جب بیان کیا تو بڑی کلیپنگز ہوئیں، جب ہم بھی شروعات میں ایسے خدمت کرتے تھے گڈ فرائیڈے والے دن اور کلمات کو بیان کرتے تھے، اور یقین مانے ہمارا ذہن بھی یہ ہوتا تھا وہ میں نے جب بیان کیا تو کلیپنگ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بڑا اچھا اسپیکر ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ بیسیکلی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے رہیں، بلکہ آپ احسن طریقے سے اچھی تیاری کے ساتھ، یہ ضروری ہے کہ آپ اچھی تیاری کے ساتھ سٹیج کے اوپر ان الفاظ کو بہتر طریقے سے بیان کریں تاکہ ہر جو سادہ لو انسان ہے اس تک ان کا مطلب پہنچے اور وہ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ ان کو کبھی بھی، جو نوجوان میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کو کبھی بھی آپ نے ایز اے کمپٹیشن نہیں لینا۔ اور آج میں آپ کو جو پہلا کلمہ ہے، جو فرسٹ سینگ آن کراس، جیزس نے جو اپنے منہ سے الفاظ بیان کیے وہ تھے، جب ہم لوکا 23 باب اور 34 آیت کا مطالعہ کرتے تو لکھا ہے ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کیا کرتے۔ میرے عزیزو، یہ بیسیکلی جو کلمات ہیں یہ بنیاد ہے مسیحیت کی، اور مسیحا جب اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں اس روئے زمین کے اوپر خدمت کر رہے تھے تو ان کا اس پہ بہت زیادہ فوکس تھا۔ بیسیکلی یہ جو الفاظ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں، ان میں محبت جھلکتی ہے، اور مسیحیت نام ہی محبت کا ہے۔ اور مسیحا نے اپنی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی، میں آگے جا کے بیان کروں گا، کہ محبت کا پرچار کیا ہے۔ اور یقین مانیے کہ اس کلمہ پر اگر ہم عمل کرتے ہیں، اگر ہم واقع میں ہی، اب دیکھیں اس سے پہلے کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو مسیحا کو کیا کیا جا رہا ہے کہ مارا جا رہا ہے، تھپڑ مارے جا رہے ہیں، اس کے منہ پہ تھوکا جا رہا ہے، اور عجیب و غریب سچویشن ہے۔ اس کو صلیب اس کے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے اور کوڑے مارتے ہوئے اس کو مختلف راستوں سے لے کر وہ کیا آ رہے ہیں، کھوپڑی کے مقام تک لے کے آ رہے ہیں، اور اتنی یعنی کہ اذیت فیس کرنے کے بعد، اور وہ صدقے دل سے اور بڑی ہی جرأت مند انداز میں کلام کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک شعر میں یہاں پر بیان کروں گا، کہنا چاہوں گا، بڑے غور سنیے گا۔ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں اپنے دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، میں نے بتایا کہ مسیحیت نام ہی محبت کا ہے، پیار کا ہے، معافی کا ہے، اور جب میرے اور آپ کے مسیحا نے کیا کیا، یہ الفاظ ادا کیے، تو یقین مانیے یہ مسیحیت کی جیت تھی، کیونکہ میں نے بتایا کہ مسیحیت نام ہی محبت کا ہے، تو یہ محبت جھلکتی ہے ان الفاظ سے، اور پھر اگر ہم اس کے فالورز ہیں تو یقین مانیے ہمیں بھی
ایسے ہی دلوں میں بغض کینہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اگر کسی نے ظلم اور زیادتی ہمارے ساتھ کی ہے تو اگر تو ہم واقعی دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح کے فالورز ہیں تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا ہے، اسے معاف کرنا ہے، اس کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھنا بلکہ دعا کرنی ہے۔ بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے کہ تو اپنے دشمنوں کے لیے کیا کر، دعا کر۔ تو میرے عزیزو، ہمارے لیے ان الفاظ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہونی چاہیے، کیونکہ جو الفاظ بستر مرگ پر ادا کیے جاتے ہیں ہر کوئی ان کو کیا کرتا ہے، امپورٹنس دیتا ہے۔ تو میرے خیال سے ہمیں بھی کیا کرنی ہے کہ اولین ترجیح دینی ہے کہ ان الفاظ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو بستر مرگ پر کہے گئے الفاظ، ان کی امپورٹنس کے حوالے سے بتاؤں تو حضرت یوسف جو ہیں وہ جب ان کا وصال قریب ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ نصیحت کی ہے کہ جب تم مصر سے کنعان جاؤ تو میری ہڈیوں کو وہاں لے جانا، اور تقریباً 430 برس تک یعنی کہ جو اسرائیلی ہیں وہ کیا رہی ہے، غلامی میں رہی ہے، اور جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں، مصر سے نکلتے وقت وہ کیا کرتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو تابوت میں بند کر کے وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ امپورٹنس ہے کہ آپ کیا کریں کہ جو آپ کا فالوور ہے، جو جس کو آپ موجد تسلیم کرتے ہیں، آپ اس کے جو الفاظ ہیں، جو کہہ لیں کہ آخری الفاظ ہیں، ان کو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جملہ و جملہ اپنے ذہن نشین کرنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ میرے جو اب ہم کلام حق کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ الفاظ یہ ہیں کہ خداوند نے معاف کر کے اس لیے کہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس میں اس کی پارٹیشن کروں اس کلمے کی تو 3 پارٹس بنتے ہیں۔ ایک تو اس میں خطاب پایا جاتا ہے کہ اے باپ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر کیونکہ خدا جو ہے خداوند یسوع المسیح کامل انسان کامل خدا تھے، تو یہاں پر وہ ایک کامل انسان کی حیثیت سے بات کرتے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ اس کے 3 حصے بن جاتے ہیں ان الفاظ کے، کہ اس میں خطاب ہے، ایک درخواست ہے اور ایک دلیل ہے۔ اب خطاب کیا ہے کہ اے باپ، اور درخواست کیا ہے کہ ان کو معاف کر، اور دلیل کیا ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو معافی کی درخواست میں ایک زبردست دلیل پیش کی گئی کہ دشمن کیا ہے، لا علم ہے، اور یقین مانیے کہ اگر ان کو علم ہوتا، کیونکہ وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے اور پیڈ ڈیوٹی کر رہے تھے، ان کو معاوضہ ملنا تھا، اور انہوں نے یقین مانیے اس بات کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور یقین مانیے کہ اگر ان کے اوپر وہ حقیقت آشکار ہو جاتی تو وہ یہ کام کبھی نہ کرتے۔ لیکن کیا ہے کہ خدا کا پلان کچھ اور تھا اور یہ کام ہونا ہی تھا، کیونکہ خداوند یسوع المسیح کا اس دنیا میں آنا بیسیکلی دنیا کو بچانا تھا، دنیا کا کفارہ دینا تھا، اور پھر کیا تھا کہ نجات کو کیا کرنا تھا کہ عام کرنا تھا۔ اور معافی کی درخواست میں ایک زبردست دلیل پیش کی گئی کہ دشمن کیا ہے، لا علم ہے، اور اگر ان کے پاس کوئی جواز تھا بھی تو وہ کیا تھا کہ جی اس نے کہا ہے کہ یہ مقدس کو گرائے گا اور 3 دن میں پھر تعمیر کرے گا۔ پھر دوسرا ان کے پاس جو جواز تھا وہ یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، اور تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ اس نے یہودی کہانت کے طریقوں کو تنقید کا کیا بنایا تھا، نشانہ بنایا۔ یہ ان کے پاس کیا تھے، جواز تھے کہ جس کی بنیاد پر وہ چاہتے تھے کہ کیا کیا جائے، اس کو مصلوب کیا جائے۔ اب اگر وہ خدا کے روپ میں اگر وہ خدا کے روپ میں ان کو نظر آ جاتا تو کیا ہوتا کہ وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے، اور اگر خدا اپنا اختیار استعمال کر دیتا کہ خدا ہونے کا تو کیا ہوتا کہ 12 تمن فرشتے بھی آ سکتے تھے اس کی مدد کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ منصوبہ جو تھا وہ کچھ اور تھا، پلان کچھ اور تھا، کیونکہ یہ انسان کچھ نہیں کر رہا تھا بلکہ انسان ایک محرک، ایک سٹیمولس کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، اور اس کام کی تکمیل انسان کے اس کردار سے ہو رہی تھی کہ وہ باخبر ہے، اور کیا ہے کہ یہ کام مکمل کرنا ہے، کفارے کو کیا کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، اس لیے یہ کام ہونا ہی تھا۔ اب جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا مصلوب انسان کے اختیار میں نہیں تھا، جیسا کہ جب بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے جیسے پلاطوس نے کہا کہ پلاطوس سے کہا گیا
اگر یہ اختیار تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو یہ اختیار تیرا نہ ہوتا، کیونکہ یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ سارے کا سارا کیا تھا کہ خدا چاہتا تھا کہ یوں کریں. خدا نے ان کو ایز اے محرک استعمال کیا کہ یہ کام جو ہے وہ مکمل کرنا ہے. یہ نجات کا کام جو ہے جس مقصد کے لیے وہ عرش بری کو چھوڑ کر کیا ہے کہ زمین پر اترا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ مکمل کرنا ہے. اس کا مصلوب انسان ایک محرک کے طور پر میں نے بتایا استعمال ہوا، اور کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے. اس کے جی اٹھنے تک دنیا، شگرد، یہودی کہانت، رومی حکومت یہ جان نہ سکی کہ مسیح کون ہے، اور اس کے جی اٹھنے سے ثابت ہو گیا کہ وہ خدائی طاقت اور خدمت اور اختیار سے وارد ہوا اور موت پر غالب آ کر قدرت سے خدا کا کیا کہلایا ہے؟ بیٹا کہلایا ہے. اور میرے عزیزو، اس کا یہ عمل کہ اس نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے، اگر ہم اس کے فالور ہیں، اگر واقعی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسیح کو ماننے والے ہیں، تو یقین مانیں یہ وصف، یہ خوبی، اگر آپ، یہ اپیل ہے میری تمام جو مسیحی کلیسیا اور کوئی بھی ممبر مجھے سن رہا ہے اس میسج کے ذریعہ سے، تو یقین مانیے کوشش کریں کہ اس وصف، اس خوبی کو اپنے اندر آج کے کلام کے ذریعہ سے میں یہی آپ کو پیغام دوں گا. اختیاری پیغام یہی ہوگا کہ آپ اس کلام کو اختیار کریں اور محبت کو عام کریں، اپنے عزیز و اقارب کو کیا کریں؟ معاف کریں. ہم دعوے تو بڑے کرتے ہیں، ہر روز ایک دعا کو دہراتے ہیں کہ ہم نے جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کیا، تو بھی ہمارے قصور معاف کر. اور یہ صرف ہم ادائیگی تک رکھتے ہیں، کبھی اختیار نہیں کیا اس عمل کو. اور یقین مانیں جس دن ہم نے اس عمل کو اختیار کر لیا، جس دن ہم نے اس کے فالورز ہونے کا پروف دے دیا، اس دن آسمان کھل جائے گا اور آپ ترقی پر ترقی پائیں گے. ساری زندگی لوگوں کو جو میرا مسیحا ہے زمینی خدمت میں محبت کا پیغام دیتا رہا، اور پھر وہ ثابت قدم رہا، جو اس نے پیغام دیا اس کے اوپر پورا اترا. اور کیا کیا؟ اپنے دشمنوں کو معاف کیا اور صدا لگائی، ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں. ساری زندگی لوگوں کو معافی کا پیغام دیا، اور مسیح خداوند کے قول و فعل میں کبھی بھی تضاد نہیں آیا. مسیح کے قول و فعل میں کبھی تضاد نہیں آیا. اور آج اس کے تمام بول جو اپنی دنیاوی زندگی میں بیان کرتا تھا، ان کو اس نے پورا کیا. وہ تعلیم کہ اپنے دشمنوں سے کیا رکھو؟ محبت رکھو. اور اس نے کر دکھایا، اور وہ تعلیم دیتا رہا. جب ہم پہاڑی واز کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے کیا رکھو؟ محبت رکھو، اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. تو میرے عزیزو، یہ میں نے بتایا کہ اس کے قول و فعل میں کبھی تضاد نہیں، اور جو وہ تعلیم دیتا رہا آج اس پر ثابت قدم ہے. اور آج جو اس کا جسم ہے وہ زخموں سے چور ہے اور خون رشتہ ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے. اور اس سے پہلے بھی انہوں نے اس کی تذلیل کی ہے، لیکن اس نے کوئی بات اپنے دل میں نہیں رکھی، بلکہ اس نے اپنے باپ سے درخواست کی ہے. اس نے کامل انسان ہونے کے ناطے ایک درخواست، ایک اپیل کی ہے کہ ان کو معاف کرو. اور آج میرے عزیزو، میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اس کے فالورز ہیں، اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور مسیحی امن اور محبت کا مذہب ہے، تو آج ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کلمہ کو اپنی زندگی بنا لینا ہے، اور اس کلمے کی ہر ایک بات کو اپنے قول و فعل کے اندر اختیار کرنا ہے. پھر جا کے ہم سچے مسیحی کہلائیں گے. اور محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. آج وہ اس کلمہ کے ذریعے اپنی تعلیم کو پائے تکمیل تک کیا کرتا ہے؟ پہنچاتا ہے. اور اگر آپ بھی دعوے دار ہیں کہ ہم اس کے فالورز ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بائبل مقدس کو پڑھنے اور سننے والے ہیں، تو میرے عزیزو آج اپنے دل کو صاف کریے، کینے اور بغض کو نکالیے، اور آج اپنے وہ تمام جو بغض ہیں دوسروں کے لیے، ریلیٹیوز کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے،
ان کو کیا کریے، رموو کریے، اور ایک صدقے دل سے یہ اپیل کریے کہ خداوند اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی تو میں آج اس کو معاف کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی زیادتی ہوئی تو میں آئندہ یہ عمل اختیار نہیں کروں گا، بلکہ میں تیرا فالور، تیرا شاگرد ہوتے ہوئے، تیری بائبل مقدس کو پڑھتے ہوئے میں اپنے دل میں محبت کے بیج کو بوتا ہوں، اور میں ہمیشہ اسی طرح دوسروں کو معاف کروں گا، اور میں تیرا پکا اور سچا پیروکار رہوں گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔